الیکٹڈ کہ آپ آئی ایم ایف کے دباؤ میں کیوں آئے تھے پہلے 2 مہینے میں، پہلے 3 مہینے میں، پہلے 4 مہینے میں؟ ابھی تو آپ کو بٹھایا گیا تھا، آپ کو اتنا تو بھروسہ اپنے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ اب جب جیسے کیسے آپ کو بٹھا دیا گیا ہے تو آپ کم سے کم پاکستان کے عوام کی بہتری میں تو فیصلے کریں، لیکن آپ نے فیصلہ کیا آئی ایم ایف کے دباؤ میں۔ یہ وزیر خزانہ شوکت ترین کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا دباؤ تھا، اس وجہ سے ہم نے ڈی ویلیویشن کی، آئی ایم ایف کا دباؤ تھا، اس وجہ سے انٹرسٹ ریٹس ڈبل سے زیادہ کیے۔ آج ہمیں کیسے پتا کہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کے آپ کیا کیا فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے؟ آج ہمیں کیسے بھروسہ ہے کہ وہی عمران خان جو اس وقت بھی وزیر اعظم تھے اور آج بھی وزیر اعظم ہیں، وہ اتنی ان کی جان نکلتی ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے اور وہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں فیصلہ، آج ہمیں کیسے پتہ ہے؟ اس لیے ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، نہ ہی ان کے فیصلوں کا اور نہ ہی ان کے نمبرز کا۔ سو جو نمبرز انہوں نے پریزنٹ کیے ہیں، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ آپ نمبرز پریزنٹ کرتے ہیں اس میں کچھ تو ریئلزم ہوتا ہے کہ آپ پہلے دن اس کو اون کرتے ہیں نمبرز کو۔ اب کل بھی جو تقریر کی ہے، ہماری نظر میں یہ بجٹ جو ہے اتنے برے طریقے سے ایکسپوزڈ ہے۔ پہلے ہم ریونیو سائڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ 150 بلین کے جو آپ نے ایڈیشنل ٹیکسز تھے ملک پروڈکٹس پر، اور آپ نے وہ ایس ایم ایس انٹرنیٹ پر اور پروویڈنٹ فنڈ پر ٹیکس پر اور میڈیکل بلز اور دوسرے کچھ ایریاز میں شعبوں میں آپ نے وہ ٹیکسز واپس لے لیے، وہ تقریباً 150 بلین کے ہیں۔ اب شوکت ترین صاحب نے 150 بلین کے تو بڑا شیئر بن کے وہاں تقریر کر دی کہ ہم واپس لے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس 150 بلین کا مطلب کیا ہوگا، کس طرح سے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا، کیونکہ اگر یہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوں گے اور کوئی چیز نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا اور اتنے ہی قرضے آپ کے بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ صرف سٹوری 150 بلین تک نہیں رکتی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، اور جو سب کو پتہ ہے، پہلے دن شوکت ترین صاحب اس پہ بیک فٹ پر چلے گئے تھے۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 610 بلین روپے رکھے گئے، بجٹ کے پیپر میں 610 بلین پیٹرولیم لیوی کی مد میں رکھے گئے۔ آج پیٹرولیم لیوی جتنا ہے، اور اگر ہم ایک نارمل کنزمپشن پاکستان کے لیے لیں، پچھلے سال کی نہ لیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بھی تھوڑا سا تھا، ایک نارمل کنزمپشن آ جائے پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کی، تو 100 بلین سے زیادہ آج کے ریٹ پر، آج جتنا پیٹرولیم لیوی ہے 100 بلین سے زیادہ پورے سال میں کلیکٹ نہیں کر سکتے، اور وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں 610 بلین کلیکٹ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر اسی ریٹ پر رکھیں گے تو تقریباً 400 سے 500 بلین کا ٹارگٹ آپ مس کریں گے، 400 سے 500 بلین، اور اگر آپ نے 610 بلین کرنا ہے تو آپ کو 25 روپے پر لیٹر پیٹرول بڑھانا پڑے گا، پھر جا کے آپ پیٹرول لیوی آپ کو 30 روپے کرنا پڑے گا، پھر جا کے آپ 610 بلین کلیکٹ کریں گے۔ اور اگر آپ 30 روپے کرتے ہیں تو اس سے مہنگائی، یہ کہتے ہیں مہنگائی اور نہیں ہوئے گی، اس سے مہنگائی پھر کتنی بڑھے گی آپ خود اندازہ کر لیں۔ اور وزیر خزانہ صاحب، میرا خیال ہے فورن منسٹر زیادہ ہیں، وزیر خزانہ کم ہیں، کیونکہ ان کی جو بجٹ ہے وہ تمام ڈپینڈ کرتا ہے باہر کی قوتوں پر۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ یو ایس گورنمنٹ جب سینکشنز اٹھا لے گی ایران سے تو ایران کو آئل پروڈکشن میں کوئی مطلب ایکسیمپشن، وہ جتنا مرضی پیٹرول پروڈکشن کرے، اور چونکہ وہ پیٹرول اتنا زیادہ پروڈیوس کرنے کے قابل ہے تو انٹرنیشنل آئل پرائسز گریں گی اور پاکستان کے لیے بھی گریں گی، اور اس وقت ہم پیٹرولیم لیوی کی مد میں بڑھا دیں گے۔ اب ڈپینڈ بجٹ ہمارا کرتا ہے یو ایس کانگریس کیا فیصلہ کرتا ہے، یو ایس پریزیڈنٹ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل، اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آج جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہے وہ $5 اس کی کم اس وقت پاکستان میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جب وہ $73-74 پر بیرل پر عمل کیا جائے گا تو پرائسز ویسے ہی اوپر چلی جائیں گی۔ دوسری تو پیٹرولیم لیوی کی مد میں آپ کو کم سے کم 400 بلین کا ایکسپوجر ہے، 150 بلین کے انہوں نے واپس لے لیے، 550 سے 600 بلین تو یہی ہو گئے جو گیپ پہلے ہی آ گیا۔ دوسرا انہوں نے بجٹ میں کہا کہ 5829 بلین پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا 242 بلین کے ہم
ایڈمنسٹریٹو میجر سے کریں گے, کیونکہ جب پوچھتے ہیں بھائی یہ ٹیکس کیسے کلیکٹ ہوئے گا زیادہ, تو وہ کہتے ہیں 240 بلین ہم ایڈمنسٹریٹو میجر سے کریں گے. اور ایڈمنسٹریٹو میجرز میں ان کا ذرا سلوشن دیکھیں. اس وقت پورے پاکستان میں 11,000 پوائنٹ آف سیل ٹرمینلز لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 80,000 کر دوں گا, اور اس وجہ سے آپ کی ایڈمنسٹریٹولی ایبلٹی ہوگی ٹیکس کلیکٹ کرنے کی زیادہ. 80,000, 11,000 سے 80,000, ایز اف وہ جولائی کی 1 تاریخ کو 80,000 ہوں گے اور آپ کا پورا نظام ٹھیک ہو جائے گا. 80,000 کرتے کرتے بھی پورا سال گزر جائے گا اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو. سو وہ 242 بلین جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے 150 بلین کا اور ٹیکس ایکسپوجر ہے. تو 550 میں 100 میں اگر یہ 150 شامل کریں, 150 جو انہوں نے واپس لیے, 150 یہ جو انہوں نے اوور اسٹریچ کیا ہوا ہے, اور 450 تقریباً پیٹرولیم لیوی کی مد میں, تو تقریباً 700 بلین یہ ہو گئے. پھر انہوں نے پروونشل سرپلسز دکھائے ہیں, 570 بلین پروونشل سرپلسز کے. جی صوبائی حکومتیں جو ہیں 570 بلین کا سرپلس وفاقی حکومت کو کر کے دیں گی. صوبائی حکومتوں کے چاروں کے بجٹ آ گئے, صوبائی حکومتیں سرپلس دکھا رہی ہیں 320 بلین ٹوٹل ملا کے, وفاقی حکومت دکھا رہی ہے 570 بلین. 250 بلین کا گیپ تو خود صوبائی حکومتیں مان دی. اگر وہ بھی بہت بڑا اگر ہے کہ اگر صوبائی حکومتیں سرپلس کریٹ بھی کریں, چلیں ہم وہ مان لیتے ہیں جو آج صوبائی حکومتیں کہہ رہی ہیں, تو اس کے حساب سے 320 بلین کا سرپلس ہوگا, 570 بلین کا نہیں ہوگا. شوکت ترین صاحب, آپ اپنی بکس میں 570 دکھا رہے ہیں, صوبائی حکومتیں اپنے بجٹس میں 320 بلین, 250 بلین کا ایک اور گیپ آ گیا. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں تقریباً 900 بلین سے لے کے 1000 بلین کا پہلے, ابھی جون نہیں ختم ہوا, ابھی ہمیں اور کچھ نہیں پتا کہ ان کی حرکتیں کیا ہوں گی آئندہ جا کے. اور اس بجٹ میں اس کے علاوہ ڈپینڈنسی آئی ایم ایف سے ہے. آئی ایم ایف کا جو ریویو ہوا تھا لاسٹ 6واں ریویو, اس میں سسپینڈڈ ہے کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہے پاکستان کی حکومت کے ایکشن سے. جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے وہ ریوائیو نہیں ہوگا, اور ان کا بجٹ ٹوٹل کا ٹوٹل ڈپینڈ کرتا ہے آئی ایم ایف پر. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سینہ تان کے, شوکت ترین صاحب کہتے ہیں ہم نے نو کر دیا. انہوں نے کہا بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں, ہم نے کہا نو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بجلی کی قیمتیں کیسے بڑھیں گی, اسی بجٹ کی وجہ سے. آپ نے ایل این جی اور کروڈ آئل پر 17% ٹیکس لگا دیا, 17%. اور پاکستان کا جو طریقہ کار ہے بجلی کی قیمتیں سیٹ کرنے کا, یہ اس قسم کا جو انکریز ہوتا ہے یہ پاس تھرو ہوتا ہے, یعنی کہ یہ آٹومیٹکلی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یہ ایڈ ہو جائے گا. اور آپ کے بجلی کے بل جب آپ لیں گے جولائی کے اینڈ میں یا اگست کے شروع میں, یا انڈسٹری لے گی, تو اس میں یہ ایل این جی اور کروڈ آئل کا امپیکٹ آئے گا, اور اس کی وجہ سے بجلی کی بلز آپ کے مہنگے ہو جائیں گے. وزیر خزانہ صاحب غلط بات کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھیں گے, ان کو پتہ ہے کہ بجلی کے بل بڑھیں گے, لیکن وہ کل بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا. بھائی ایک آپ کے اور میرے لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بجلی کا بل کس وجہ سے بڑھا ہے, کہ کیا آپ نے 17% ٹیکس ایڈیشنل کر کے کروڈ آئل اور ایل این جی پر بجلی کا بل بڑھائے ہیں یا کیسے بڑھائے ہیں. عوام کو اس سے تو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. عوام کو تو بل کا مطلب ہے کہ 6,000 اگر آتا تھا تو اب 7,000 آئے گا, تو اس کے لیے تو ایک سر درد ہوگا, اس کے لیے تو اور زیادہ حالت خراب ہوگی. تو ایک تو یہ ایک جو ان کا بجلی کے حوالے سے جو وہ کانسیپٹ ہے وہ بالکل غلط ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ریونیو سائڈ ہے اس میں تقریباً 900 بلین روپے کا گیپ ہے, 900 بلین روپے کا. اور موٹا موٹا میں دوبارہ بتا دوں, پیٹرولیم لیوی کی مد میں تقریباً 400 بلین کا گیپ ہے, 250 بلین کا پروونشل سرپلس کی مد میں ہے, 150 بلین وہ خود واپس لے چکے ہیں, 150 بلین کا ایکسپوجر اس میں ہے. یہ جو انہوں نے پوائنٹ آف سیل کے تھرو ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے سے کہا ہے کہ 250 بلین کے قریب کریں گے, اس میں سے 100 بلین زیادہ آئے گا, بیکاز وہ لگ ہی نہیں سکتے. 69,000 پوائنٹ آف سیل جولائی 1 کو کہاں سے لگ سکتے ہیں. پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہوئے, تو پورا پروسیس ہوتا ہے جس میں جا کے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ لگیں گے. اگر اگلے مالی سال میں 80,000
ریچ بھی کرنا ہے تو وہ پہلے دن سے نہیں ہوگا, وہ آخری میں جا کے ہوگا. اگر ہم مان بھی لیے جائیں تو یہ تقریباً 900 بلین روپے, 900 بلین روپے کو چھوٹی موٹی رقم نہیں ہوتی ہے. اب آپ دوسری سائڈ پر آ کے دیکھیں کہ پاکستان میں ترقی کی شرح اگر کسی چیز کی وجہ سے نقصان پہنچے تو پاکستان میں اینول ڈیولپمنٹ سپینڈنگ, کیونکہ وہ انجن آف گروتھ ہوتا ہے, اسی سے نوکریاں ملتی ہیں. اور پچھلے 3 سال میں اس حکومت نے جتنے برے طریقے سے پی ایس ڈی پی کو دبایا ہے, اب بجٹ میں کتنا رکھا ہوا ہے, 900 بلین. ریونیو سلپیج کتنی ہے, 900 بلین. سب سے زیادہ, سب سے پہلے جدھر کٹوتی ہوگی تو وہ یہی ہوگی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ, بیکاز ظاہر ہے جب پیسہ ہی نہیں بچے گا. اور آلریڈی جو بجٹ ہے, اور جو سب سے بڑا کنسرن ہمیں ہے 3 سال سے, 3 سال ہو چکے ہیں, ڈیفنس بجٹ سٹیٹک ہے. آپ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کر لیں کہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ کتنے تیزی سے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کا. سو انہوں نے ڈیفنس کی جو قابلیت ہے نا, اس کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا اپنی نااہلی کی وجہ سے. تو 900 بلین کہاں سے ریکور کریں گے؟ اور ابھی تو میں ایکسپینڈیچر سائڈ پر آتا ہوں. وہاں جو ہے کہ آپ پاور سیکٹر میں سبسڈی جو ہے وہ رکھی گئی ہے بجٹ میں 330 بلین. اس سال پاور سیکٹر کی سبسڈی جو ہے ایکچول وہ 500 بلین سے زیادہ ہے. سو ایکچول جو ہوگی وہ 500 بلین یا اس سے زیادہ ہوگی, تو 170 بلین آپ کا وہاں گیپ آ جاتا ہے. ایکسپینڈیچر اوور شوٹ کرے گا 170 بلین, بیکاز جتنی بھی ہوگی وہ آپ کو پے تو کرنی پڑے گی, ابزارب تو کرنی پڑے گی حکومت پاکستان کو. سو 170 بلین وہاں سے, تو تقریباً 1100 بلین کا گیپ ہو گیا. اور یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر باقی سب چیزیں ٹھیک ہوں, جو اس حکومت کا بیک گراؤنڈ ہے اور ایکسپیرینس ہے, اور جو بھی انہوں نے پچھلے 3 سال میں معیشت کے حوالے سے تباہ کیا ہے, اگر اس ریکارڈ کو دیکھیں تو اور گیپس ابھی جیسے جولائی آئے گا اور اگست آئے گا تو یہ اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے. اب اگر بجٹ ڈاکومنٹ دیکھیں بجٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک جو آپ کا انکم ہوتا ہے ریونیو سائڈ, ایک اخراجات آپ کے کتنے, اور اس میں جو گیپ ہے اس کی وجہ سے فسکل ڈیفیسٹ کتنا. 2018 میں جب ہماری حکومت کلوز ہوئی تھی تو 2200 کا فسکل ڈیفیسٹ تھا. انہوں نے واویلا مچا دیا تھا کہ 2000 کراس کر کے. ابھی اس سال کے بجٹ ڈاکومنٹ میں سٹارٹنگ نمبر جو ہے, ابھی یہ گیپس کی نہیں میں بات کر رہا, وہ 3990, سمجھ لیں 4000 بلین. خود کہہ رہے ہیں, خود حکومت کہہ رہی ہے کہ 4000 بلین کا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا. یہ 1000 آپ ایڈ کریں تو 5000 کا فسکل ڈیفیسٹ آپ اس سال کریں گے کم سے کم. اس کا مطلب کیا ہے 5000 کا کہاں سے پورا کریں گے؟ قرضے لیں گے. تو 5000 کے تو قرضے سیدھے سیدھے آپ کے ایڈ ہوئیں گے. جو 13000 کے قرضے لے چکے ہیں اور انکریز کر چکے ہیں, 25000 سے 38000 بلین آج جو کھڑے ہیں جتنے قرضے ہیں, تو 5000 اور بڑھ جائیں گے, 43000 ہو جائیں گے. شروع ہوئے تھے 24900 سے اور لے کے جانے تھے 20000 خان صاحب نے کہا تھا, اور اس سال کے اینڈ میں تقریباً 43000 بلین ہوں گے اگر اور کوئی چیز خراب نہ ہوئی. 5000 تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ فسکل ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے قرضے لیں گے. تو ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ تباہ کن ہے, اور اخراجات کی مد میں کیوں اتنا زیادہ انکریز ہوئے, سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہے. آپ کی جو وہ کہتے ہیں کہ جی میں کیا کروں, بھائی آپ جب جتنا زیادہ فسکل ڈیفیسٹ کریں گے, پاکستان کی تاریخ میں اتنا 3 سال میں فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہوا تھا جتنا اس حکومت نے کیا. 3 سال میں اماؤنٹ وائز میں بتا رہا ہوں اور کمپیئر کر رہا ہوں پہلے 3 سال پی ایم ایل این کے 10,700. ایک نون کے رہنما محمد زبیر اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کر حکومت کی جانب سے معیشت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, جبکہ دوسری جانب اس وقت اسمبلی اجلاس جاری. عبدالقادر پٹیل اظہار خیال کر رہے ہیں. راہوں سے آشنا ہوں نہ منزل سے روشناس, لے جا رہا ہے شوق چلا جا رہا ہوں. محترمہ شاہد اختر علی. جناب اسپیکر, کیبنٹ ڈویژن کے حوالے سے کٹ موشنز پہ بحث ہو رہی ہے. میں نے تقریباً اس کے تمام 1 to 27 جتنا بھی اس کا سیریل نمبر اور ڈیمانڈ نمبر ہے ہر ایک پہ کٹ موشن دی ہے.
मुझे पता है कि इसको तो अपोज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि शायद मेरी ये कमज़ोर आवाज़ हुकूमत वक्त तक पहुंच जाए और इस फंड के हवाले से कि जो अवाम सफरर है उनको कोई ना कोई थोड़ी सी भी अगर रिलीफ मिल जाए तो मैं समझूंगी कि मैंने हक अदा कर दिया इस असेंबली के मेंबर होने के नाते। तक रखा कि 5.1 एंड हुआ 9.1%। पाकिस्तान की तारीख में कोई 3 साल ऐसे नहीं थे जिसमें फिस्कल डेफिसिट 8% से ज्यादा हो। ये पहली हुकूमत है सन 47 से लेके आज तक जिसका फिस्कल डेफिसिट हर साल 8% से ज्यादा है। इस साल भी 6.3% शो किया, लेकिन जिस तरह से मैंने नंबर्स बताए फिर जाके आपका 8.5% होगा। और पहले कहते थे कि कॉर्नर स्टोन होता है डिसिप्लिन का, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का, वन ऑफ द पिलर्स इस फिस्कल डेफिसिट की कंटेनमेंट। अब देख लिया फिस्कल डेफिसिट कैसे कंटेन किया, तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये बजट जो है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये बजट जो सबसे बड़े जो सपोर्टर्स हैं शौकत तरीन साहब के खास तौर पर स्टॉक मार्केट वाले, कि स्टॉक मार्केट ऐसी उठेगी जब बजट अनाउंस करेंगे जून की 11 को। पूरे 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए, बर्बाद होगी स्टॉक एक्सचेंज उसके बाद। सो आपके अपने जो बिग बिजनेसेस है ना, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बजट को। 2 हफ्ते में 10 दिन की ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट बुरे तरीके से नीचे गई है, ऊपर नहीं गई है। सो गरीब भी परेशान और अमीर भी परेशान और मतवसत तबके वाले भी परेशान। फिर ये बजट है किसके लिए? IMF को खुश करने के लिए। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि IMF के दबाव को अब ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ पहले साल IMF के दबाव की वजह से आपने डिवैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ाए थे, अगले साल फिर कह देंगे कि IMF का दबाव था इसलिए गरीब लोगों पर हमने और बोझ डाला। और गरीब लोगों पर एक और भी मैं इमरान खान की ख़ास तौर पर उनको याद दिलाना चाहूँगा। वो आप बैठ के सुनते थे, उनके जो इकोनॉमिक मैनेजर्स भी थे, बस वर्ड्स जी इंडायरेक्ट टैक्सेस इतने बढ़ गए, इंडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, इंडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए। उसका मतलब ये होता है कि गरीब पर बोझ आप डाल रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली आप उस पर बढ़ाएंगे जो देने के काबिल है। इस साल भी जो रेशो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का ओवरऑल वो बढ़ गया है, और शौकत तरीन साहब डिफेंड कर रहे हैं उसको। पीटीआई की जो फिलॉसफी है, पीटीआई की कमिटमेंट्स हैं, पीटीआई का मैनिफेस्टो के बरखिलाफ शौकत तरीन उसको डिफेंड कर रहे हैं कि जी मलेशिया ने जब तरक्की की थी तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए थे, सिंगापुर ने तरक्की की थी तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए थे, चाइना ने तरक्की की थी तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए थे। और भाई हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और हम आपकी कमिटमेंट्स की बात कर रहे हैं। और उसका बड़ा सिंपल सा है कि चीनी, जब 1 किलो चीनी लेते हैं तो गरीब भी उतना टैक्स देता है, अमीर भी उतना टैक्स देता है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ होता है गरीब लोगों के लिए। और चीनी से याद आया तो चीनी की बात कम करें तो इस हुकूमत के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ जितनी, और उससे मैं ये कहता हूँ बजट आप 10 प्रेजेंट करते हैं, शौकत तरीन साहब 10 तकरीरें कर लें, IMF की 10 रिपोर्ट्स रखते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स रखते हैं, वो जी उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, हमाद अजहर आ जाते हैं, फलाना आ जाता है, शहबाज गिल आ जाता है, ट्वीटें करने शुरू कर देते हैं कि जी देखें वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया। पाकिस्तान के अवाम जो है ना, जितनी अच्छी मईशत वो समझते हैं, कोई भी नहीं समझता। पाकिस्तानी जब चीनी लेने जाता है और उसको 110 रुपये की चीनी पड़ती है तो उसको पता है कि बजट पाकिस्तान की मईशत कैसी है। जब वो आटा ख़रीदता है 80 रुपये का 35 रुपये के मुकाबले में नून लीग के वक्त में, तो उसको पता है कि मईशत का हाल कितना ख़राब है। जब उसको बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे करनी होती है जो डबल से ज़्यादा है, तो उसको पता है कि पाकिस्तान की मईशत का कितना बुरा हाल है। जब वो पेट्रोल डलवाता है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है, जब वो गैस का बिल पे करता है, और गैस का बिल पे करने से याद आया, तो उस पाकिस्तानी को बिल्कुल पता है कि मईशत कितनी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि उसकी जेब में, जिसको आप कहते हैं ना रियल वेजेस, कि अगर उसकी इनकम बढ़ भी रही है लेकिन अगर महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ रही है तो उसकी रियल वेजेस, और जो हकीकत है 2008 के बाद पहली दफ़ा ये 3 साल हैं जिसमें रियल वेजेस डाउन हुई हैं। नून लीग के मुकाबले में सबसे ज़्यादा थी 2013 से 2018, इवन पीपल्स पार्टी के ज़माने में पॉजिटिव थी रियल वेजेस। इस 3 साल में तबाह करके रियल वेजेस को भी नेगेटिव कर दिया। सो ये इन्फ्लेशनरी भी होगा ये बजट, ये
مہنگائی اس قسم کی لائے گا کہ پاکستان کے عوام کے چھکے چھوٹ جائیں گے ایون پچھلے 3 سال کے مقابلے میں. غربت بھی بڑھے گی اور لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جائیں گے. اور گیس کا چونکہ وہ ذکر آ گیا تھا تو وہ میں بتا دوں کہ نااہلی کا ثبوت پچھلے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ LNG کے حوالے سے کیا تباہی مچائی. LNG کا بھی کرائسس ہے, فرنس آئل کا بھی کرائسس ہے اور لوکل گیس کا بھی کرائسس ہے, تینوں ایک ساتھ کر دیے. پتہ آپ ہوتا ہے نا کہ آپ نے وہ جس کا مسئلہ ہوا تھا کہ جی اس کی ریپیئرز ہونی تھی, جو LNG کی شپ جو پرووائڈ کرتی ہے اس کی ریپیئرز ہونی تھی, تو آپ کوئی الٹرنیٹ ارینج کرتے ہیں کہ جی آپ گیس کی سپلائی کیسے جاری رکھیں گے, آپ بجلی کی سپلائی کیسے جاری رکھیں گے. کوئی الٹرنیٹ ارینجمنٹ نہیں کیا. پہلے آپس میں لڑتے رہے, روز میٹنگیں ہو رہی ہیں, پھر عمران خان کے پاس میٹنگ ہوتی ہے, پھر فیصلے ہوتے ہیں. لیکن وہ فیصلوں سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں آلریڈی کتنا برا حال ہے, اور ابھی تو شروعات ہو ہی نہیں ہے. 29 جون سے یہ بالکل سپلائی بند ہو جائے گی, تو آپ دیکھیں گے کہ ہوگا کیا پاکستان میں تباہی ہوگی, خاص طور پر کراچی کے عوام کے لیے. جی سر. ویسا آپ نے بڑی بھیانک تصویر کھینچی, اس بجٹ کی کوئی اچھی بات ہے اس میں؟ دوسری یہ بتائیے گا کہ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں شوکت علی. دوسری بات یہ کہ آپ کے بھائی اسد صاحب کا کیا اس بجٹ کے حوالے سے کیا ہوگا, کیا آپ کی بات تو ہوتی ہوگی؟ دیکھیں جب وہ شوکت ترین صاحب نے تو اسد صاحب پر سارا بلیم ڈال دیا کہ IMF کے دباؤ میں ہم نے یہ سارے فیصلے کیے تھے. تو اب ظاہر ہے اسد صاحب کو پبلک میں آ کے, مجھے نہیں بتانا, پبلک میں آ کے بتانا ہے کہ IMF کا دباؤ عمران خان نے ایکسیپٹ کیا تھا. مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے نیوز اپڈیٹس کا.